جب مکہ میں ظلم حد سے بڑھ گیا اور لوگ قرآن سن کر بھی مزید دشمنی پر آمادہ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا شاید طائف والے ایمان لے آئیں، شاید وہ میرے رب کی طرف بلانے پہ لبیک کہیں، شاید وہ مجھے پناہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ طائف روانہ ہوئے۔ 80 میل کا فاصلہ پیدل طے کیا۔ راستے میں صرف امید تھی، لیکن طائف کے سرداروں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلایا بلکہ شہر کے لڑکوں اور اوباشوں کو اکسا دیا کہ اس شخص کو شہر سے نکالو۔ پھر وہ منہ پہ تھوکتے، گالیاں دیتے اور پتھر برساتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے جاتے اور زید ڈھال بنتے گئے، مگر پتھروں کی بارش جاری رہی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے، جسم لہو لہان ہو گیا، زید کا سر پھٹ گیا۔ آخرکار ایک باغ میں پناہ لی، باہر دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انجیر کے درخت کے سائے میں بیٹھے، پورا جسم زخمی، دل ٹوٹا ہوا، نہ کوئی سننے والا نہ سہارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ تاریخی دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ جبریل علیہ السلام فوراً نازل ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیں، اگر چاہیں تو ان پہاڑوں کو طائف کے دونوں طرف سے ملا کر سب کو پیس دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائیں گے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟